اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کم و بیش ڈیجیٹل میڈیا میں ویسے بھی جتنے بھی لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے استاد کسی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی استاد کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ تو استاد الاساتذہ ہوئے۔ میری مراد سینئر جرنلسٹ ہیڈ ملٹی میڈیا اردو پوائنٹ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں۔ شاہد صاحب کے تعارف کے لیے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن علی عباس صاحب کی موجودگی میں کہ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ شاہد نذیر چودھری صاحب مختلف پکارنے کے ماہر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کیسے پکارا جائے، کس کو کس درجے پہ جا کر ڈیل کیا جائے، اور وہ جو کہا تھا کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، یہ جانتے ہیں کہ روح تک مسیحائی کی تاثیر کو کیسے پہنچانا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب شاہد نذیر چودھری صاحب۔ آپ کے پہلو میں شہزاد چودھری صاحب بیٹھے ہیں بڑے خاموشی سے، میں تو حیران ہوں کہ جویا صاحب کو ہمارے سامنے بٹھا دیا انہوں نے، اتنی بڑی ہستی کو، اتنی بڑی شخصیت کو انہیں اسٹیج پہ بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ حقیقت میں پاکستان کا فخر ہیں، اور میں جہاں جہاں میں دیکھ رہا ہوں اتنے نامور لوگ یہاں موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں مجھے لگتا ہے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، میرے جیسے لوگوں کو جو ابھی تک زندگی کو ایک ریلو کٹے کی طرح گزار رہے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہم کبھی کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی سوچا ہے کہ ہم کبھی فخر پاکستان بن سکتے ہیں۔ ہم تو یہ جتنے بھی فخر پاکستان ہیں ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنے ان نوجوانوں کے لیے جو یہ تمنا رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ وہ فخر پاکستان بن جائیں، تو ہماری کوششیں ان کے لیے ہیں، ان کے لیے ہماری جدوجہد ہے، ان کے لیے ہمارے دروازے دل کے بھی کھلے ہیں اور گھر کے دروازے بھی اور دفتر کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہیں۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کھلے دروازوں سے ہمارے دفاتر میں بھی آتے رہے ہیں، اور دل میں آنے سے پہلے ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ لمبی داستان ہے، مختصر ٹائم بہت مختصر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک مجھے پہنچنا بھی ہے، اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے پہلے بھگتا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فخر پاکستان جو کتاب ہے، اس کے جو مندرجات ہیں نا، یہ ہماری زندگی ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ درد میں نے خود سہا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں تھا، جس کا کوئی مینٹور نہیں تھا، جوانی تھی، رنگ بھی اللہ نے دیا تھا، کہتے تھے کہ میں ہیرو لگتا ہوں۔ ہمارے کالج سے میرا سفر شروع ہوا 84 میں سیالکوٹ سے، تو لوگ بڑے پیمپر کرتے تھے، واہ بھائی واہ تو فلموں میں کام کر، تو ڈراموں میں کام کر۔ حالانکہ میں اچھا بھلا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا۔ جرنلزم میں نے 8ویں کلاس سے شروع کر لی تھی۔ شاید اب بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہ ہو کہ امروز اور مشرق سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ روح کتنی پرانی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حرمت کے ساتھ جب میٹرک میں تھا تو حرمت میں پاکستان کا بہت بڑا ایک جریدہ تھا، اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ میں نے بات کی ہے کہ مجھے مرشد اور مینٹور کوئی نہیں ملا، تو یہی لوگوں کی باتیں سن سن کے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ جو میں کروں گا زندگی میں وہ ٹھیک ہی کروں گا، اور جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ ٹھیک ہی نکلے گا۔ چودھریوں کا پتر تھا، زمینداروں کا پتر تھا، بگڑے ہوئے تھے ہم، اسٹوڈنٹس لائف تھی، ساتھ ایک تہذیب کے بھی عہدہ مل گیا، تو لہٰذا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ کرتے ہوں گے ہم۔ تو زندگی اسی طرح گزرتی جا رہی تھی، اور اس دور میں یعنی کہ جتنے کھلنائک تھے الحمدللہ آج پنجاب اسمبلی میں اور کچھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے کلاس فیلو تھے، یا کچھ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن گئے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن میں ایک جرنلسٹ تھا، اس میں سوچتا رہا، کیونکہ میری رہنمائی کے لیے میرا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم بھی مجھے مل گیا اس وقت سیالکوٹ میں صحافت کے لیے۔ میں استاد بھی کہتا ہوں، وہاں میں نام لینا چاہتا ہوں، خواجہ نسیم ان کا نام تھا، روزنامہ جنگ کے وہ تھے، اور بڑا نام تھا۔ تو انہوں نے مجھے کسی طریقے سے میری جو اگریسونیس تھی یا میری آوارگی تھی
اس کو کنٹرول اس لیے کرنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تو لائق ہے، کیونکہ فرسٹ میں آ جایا کرتا تھا کلاسز میں۔ اسی دور میں مجھے پتہ چلا، کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں نا ایرونیٹیکل انجینئر کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، میں نے اپلائی کر دیا، بدقسمتی سے میں سلیکٹ ہو گیا، لیکن ISSB میں جا کے میرے پنگے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے انٹرویو کیا انہوں نے، کیونکہ مینٹور کوئی نہیں تھا میرا، میں آپ کو یہ میں بات سمجھانے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا بننا ہے آپ نے؟ آپ تو ایرونیٹیکل انجینئر بن جائیں گے۔ میں نے کہا میں نے تو صحافی بننا ہے۔ تو کہنے لگا آپ یہاں کیا عمل لینے آئے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سچی بات یہ ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا یہ تو کلیش ہے، آپ بن ہی نہیں سکتے جب کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک جا رہی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا۔ پھر مجھے میرے ابا جی نے کہا کہ تمہیں نائب تحصیلدار بھرتی کرا دیتے ہیں، لہٰذا میں ہو گیا۔ وہاں جب انٹرویو ہوا، بات چیت آگے چلی تو انہوں نے پوچھا کیا بنو گے؟ میں نے کہا میں نے تو صحافی بننا ہے۔ تو کہنے لگے تو پھر ادھر کیا لینے آیا؟ لہٰذا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہوتا، مجھے مستقبل کے خواب صحیح دکھانے والا ہوتا، یا میں نے کسی ایسے بندے کی داستان اس وقت پڑھی ہوتی کہ زندگی بنتی کیسے ہے، بنائی کیسے جاتی ہے، مشکلات زندگی کی، یہ جو انجوائمنٹ کا یہ جو دور ہے 17-18 سال کی عمر کا، اس کے اندر بڑا فیصلہ اور صحیح نہج اور صحیح منزل کی طرف جو آپ کا سفر شروع ہونا چاہیے، جو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس وقت اگر آپ کو رہنما نہیں ملتا، یا آپ ایسی کتاب نہیں پڑھتے جو آپ کے لیے زندگی کی انسپریشن آپ کو دے، تو آپ بھٹک جاتے ہیں، پھر آپ ریلو کٹے بنتے ہیں، پھر آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ زندگی کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ میں تو بہت اچھی کہانیاں لکھتا ہوں، لہٰذا میں نے اداکار محمد علی صاحب کو میں نے لکھا کہ میں نے بہت اچھی فلم ایک لکھی ہے، اور میں نے پوری فلم اس میں گانے لکھ کے میں نے ان کو پوسٹ کر دی سیالکوٹ سے۔ اگلے ہفتے مجھے ان کا خط آ گیا کہ آپ آئیں اور اداکار رنگیلا صاحب سے ملیں لاہور میں آ کے، یہ کہانی آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے، گانے بڑے آپ کے زبردست ہیں۔ ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے یہ بڑے نام تھے نا، سوشل میڈیا اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، VCR بھی نہیں تھا ابھی۔ میں آ گیا، سارا آدھے رنگیلا صاحب کے گھر کے سامنے میں کھڑا رہا کہ آج رنگیلا صاحب سے میں نے ملنا ہے، لیکن ٹائم میرا سارا گزر گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے تو نماز پڑھ لینی چاہیے نا۔ میں سامنے ایورنیو میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں ملال آنا شروع ہو گیا کہ یار چودھریاں دا پتر ہو کے ایک تنظیم کا لیڈر ہو کے، اور سارا دن سے خواری ہے، بھوک پیاس میں میں کھڑا رہا ہوں، جانتا کوئی نہیں ہے، یہ 85 کی باتیں ہوں گی۔ تو یہ تو بڑی ذلالت سی مجھے تھوڑی تھوڑی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے کہا تو اچانک میں نے دیکھا سلطان رائی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آ کے نماز پڑھائی ہے۔ اب میرے تو ہاتھ پیر پاؤں یہ پھول کے، اور میں نے کہا یار فلموں میں اتنے بندے مارنے والا بندہ، اتنا بڑا آدمی، وہ یہ نماز پڑھا رہا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ تصور تھا میرے ذہن میں۔ بات آگے کرنے سے پہلے ایک بات کا آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ضرور آپ ذہن میں سوچ لیں کہ ہم اس دور میں معصوم لوگ تھے، ہم سوشل میڈیا کی پیداوار نہیں تھے کہ اتنے پیدا ہوتے ہی ہم اتنے تیز نہیں ہو گئے تھے، بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ایون کہ گرل فرینڈس کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بھی ہوتی ہیں کوئی۔ اور جناب سلطان رائی صاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کے، 3 تو ہم لوگ تھے وہاں نماز پڑھنے، تو کہنے لگے جوان کدھر سے آیا؟ میں نے فر طوطے کی طرح بتانا شروع کر دیا کہ سلطان رائی صاحب میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی اتنی بڑی شخصیت۔ میں نے بتایا جی میں مرے کالج سے آیا ہوں، میں فلموں میں لکھتا ہوں، مجھے محمد علی صاحب نے کہا تھا میں رنگیلا صاحب سے ملتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ان کی زندگی میں تھا کہ یہاں تو سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں، اسی طرح کے نوجوان بٹکے ہوئے آتے ہیں جن کے رنگ ذرا تھوڑے سے صاف ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بال بنا کے، بڑے بڑے لمبے گنگرالے بال ہوتے تھے، جس طرح صاحب یہ آپ کو بتا کے گئے ہیں کتنے کتنے لمبے ان کے بال ہیں، تو کبھی ہم بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں بیٹے، میری کہانی انہوں نے سنی، میرا انٹرویو کیا، وہ کہنے لگے تم یہ کام نہ کرو، تم جاؤ پہلے پڑھو، جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے، تمہاری ایجوکیشن مکمل ہو جائے گی نا بیٹا، پھر بے شک کر لینا، ورنہ بڑی ذلت ہے۔ اچھا ان کی بات چونکہ ایک بڑا آدمی تھا، زندگی میں کامیاب آدمی تھا، میرے دل کو لگی۔ آپ یقین کریں وہ جو کہانی میں نے لکھی تھی میں نے وہیں پھاڑی، میں مسجد سے باہر نکلا تو سامنے سے رنگیلا صاحب آ رہے تھے، میں نے فٹافٹ ان کو بھی سلام کی، میں نے بتایا جی میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، تو کہنے لگتے پھر میں کی کراں؟ میں نے کہا جی آپ نے بلایا تھا، میں تم کیوں بلایا؟ یعنی کہ جو ایک رویہ تھا، اس کے بعد تو دماغ بالکل اڑ گیا کہ یہ جو فیلڈ ہے میرا نہیں ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔
میری زندگی میں اگر ایک بندے نے آ کے بندے دے پتروں کی طرح اگر صحیح طریقے سے دل سے مجھے بات بتائی، اللہ اس بندے کو جنت نصیب کرے، سلطان راہی کو، کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ اپنے دل پر بات بٹھائی اور میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، اور پھر پڑھتے پڑھتے پھر میں جرنلزم میری ساتھ تھی، پھر میں لاہور آ گیا، یہاں کے لاء کا میں نے اسٹوڈنٹ بنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، یہاں کے فٹ پاتھوں پہ میں سویا، میں نے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں گیا، کسی کو نہیں بتایا، میں نے کہا اب زندگی خود بنانی ہے۔ اور یہ بھی کیسا پتہ چلا، ایک بندے کی خود آپ بیتی پڑھ کے کہ وہ لالٹینوں کے نیچے بیٹھ کے تو پڑھا کرتا تھا، تو میں یہ دل میں، حالانکہ میرے صاحب حیثیت یہاں میرے سارے رشتہ دار تھے اور میں کسی کے گھر نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ داتا کی نگری میں آ کے، یہ میں مقال میں بولا کرتا تھا کہ داتا کی نگری میں اب آ گیا ہوں تو آج میں بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھوں گا اور میں کہوں گا کہ میں نے اس کی لائٹ کے نیچے پڑھا ہے۔ تو میں نے اس طرح بھی یہ کیا۔ 90 میں مجھے فیملی میگزین میں، وہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں سب سے پیچھے جو کبھی فیملی میگزین میں آیا کرتی تھی، اور فیملی میگزین سے میں نے اپنا سفر شروع کیا، اور الحمدللہ علی سفیان افاقی صاحب جیسی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ میں نے ڈپٹی ایڈیٹر تک میں وہاں گیا، اور میں نے 23 سال نوائے وقت میں گزارے، اور ان 23 سالوں میں زندگی میں ایک ہی مشن بنایا تھا کہ افاقی صاحب بہت اچھے پھر میرے مینٹور بنے، اور وہ مجھے بچاتے رہتے تھے، وہ مجھے زندگی گزارنے کا پھر سلیقہ، پھر مجھے مینٹور مل گیا زندگی میں جسے کہتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، اور پھر زندگی میں انہوں نے ساری چیزیں مجھے پازیٹیو بتائیں کہ محنت کیسے کرنی ہے، لکھنا کیسے، کرنا کیسے۔ ان کی زندگی میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، مجھے بتاتے تھے۔ پھر ہم نے ایک مشن بنایا کہ زندگی میں سچی کہانیاں لکھنی ہیں، ان لوگوں کی جو کامیاب لوگ گزرے، جن کی زندگیاں کامیابی، تاکہ یہ نسل جو محرومیاں میری تھی، ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی ایسی ہی کہانیاں کر سکتی ہیں، ایسی ہی کتابیں کر سکتی ہیں کہ جس کو پڑھیں، اگر لوگ نہ ملے، کوئی چاچا، ماما، تایا، کزن، بھائی، کچھ نہ ملے، اس کو کم سے کم یہ کتابیں پڑھنے کے بعد یہ تجربہ ضرور ہو جائے کہ اس کی رہنمائی جو ہے ایک بڑی شخصیت نے کی ہے۔ تو الحمدللہ پھر میں نے کتابیں لکھی، کو 22-23 کتابیں میں نے لکھی۔ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بایوگرافی لکھی اور ان کی زندگی کی جد و جہد کی پوری کہانی لکھی۔ میں نے وسیم اکرم کی بایوگرافی لکھی اور اس کی جد و جہد کی جتنی کہانی تھی اس کے نیچے سے لے کے اوپر تک وہ ساری لکھی۔ شاہد افریدی کی لکھی، اور اس کے علاوہ ایک لمبی ایک جو ہے، یہ سارے تجربات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں ملتا تھا، ایک مینٹور ملا، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کتابیں پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ کتابیں پڑھتے پڑھتے جب بھی ڈپریشن ہوتا تھا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، کتابیں پڑھتا تھا تو ایک نیا جیون، ایک نئی امنگ دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے پھر آپ بیتی کے نام، بڑے لوگوں کی، بڑی شخصیات کی آپ بیتیاں کتاب لکھی تھی، بنائی تھی، لکھی بھی تھی، اور وہ انڈیا میں بھی پبلش ہوئی، جس میں پاکستان کی نہیں، ایک پوری دنیا کی نامور جتنی شخصیات ہیں ان کی وہ بایوگرافی کے وہ پورشن تھے کہ انہیں اپنی جدوجہد کر کے اس مقام تک پہنچتے ہوئے کتنی تکالیف میں سے گزرنا پڑا، ان کی کمٹمنٹ کتنی ہوا کرتی تھی، وہ کام کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ان کے نظریات کیا ہوتے تھے، یہ ہر جگہ کتاب جو شائع ہوئی۔ تو مقصد کیا تھا کہ وہ کام جو دوسروں کی بھلائی کر سکتا ہے، نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اور یہ جب میں کتاب میں جو فخر پاکستان ہے، جس میں انہوں نے 33 لوگوں کی جو کہانیاں اصل میں انٹرویو کی صورت میں بیان کی ہیں، یہ ایک کیمیا گر کی کتاب ہے۔ یہ کتاب زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ ان لوگوں کو خدا کی قسم آج بھی میرے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، جب میں خدا سے پوچھ رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ خدا ایسی رہنمائی کرتا ہے، میں جب کسی کی کتاب کھولتا ہوں میرے سوال کا جواب اس میں ہوتا ہے، تو زندگی میں ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کتابیں پڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسی نسلوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ ہم یاسین جویا صاحب جیسی شخصیات کے، اعظم ملک صاحب کی جو لائف ہے، جو وہاب صاحب بتا کے گئے ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں آپ کو تیرنا آ جائے گا، آپ کو کچھ بننا آ جائے گا، آپ کو لڑنا آ جائے گا، اپنا حق لینا آ جائے گا۔ اور زندگی میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنی بڑی شخصیات ہیں ہر ایک کے اندر خامیاں تو ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ کتابوں کے اندر وہ اپنی خامیاں بھی بتائیں، تو نہ ہی آپ ان کی خامیاں تلاش کریں، اور نہ ہی آپ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے 100% جو ہے پیور ہو جانا ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکنا۔ تو لہٰذا اپنی جو خامیاں ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلنے دیں، لیکن ٹیکنیکلی جو فن آپ سیکھ سکتے ہیں، پروفیشنلی آپ سٹرانگ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کریں۔ انہی کتابوں سے آپ کو
اگر کہیں سے سوال کا جواب نہیں ملتا تو انہی کتابوں سے آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. بہت بہت شکریہ.